وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ ہے تو نفل آپ کے لیے۔ حاجدہ کے معنی ترکن نوم، اس لیے علماء کہتے تہجد تب تہجد ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا آرام بھی ہوا ہو۔ رات کے شروع میں 8 رکعت قیام اللیل ہے، بخاری میں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور پھر پیغمبر 12 رکعت پڑھتے تھے اور اخیر میں وتر۔ تو ان دونوں کو صحابہ نے ملا کر 8 اور 12 20 اور 3 رکعت وتر۔ فتاوی ہندیہ فصل فی قیام رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرض پڑھاتے تھے اور پھر تمیم اور ابی کو 10 رکعت کے لیے آگے کرتے تھے اور وتر خود پڑھا لیتے تھے۔ درست بات یہ کہ پیغمبر نے بھی پڑھایا ہے، بخاری میں جو 20 لیلتن ہے، علماء کہتے ہیں یہ سہو ہے، 20 رکعتن ہے۔ اب بقیہ ائمہ حدیث نے تراویح پر مستقل عنوانات قائم کیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ تراویح فلان نے نہیں پڑھی، فلان نے نہیں پڑھی، یہ ملحد اور زندیق نئے نئے رنگ میں سامنے آ رہا ہے۔ 1400 سال سے پورا عالم نماز تراویح کو اپنی جان و جگر، اپنے لیے ایمان افروز اور محاسن اعمال سمجھتے ہیں۔ فتاوی تاتارخان میں کہ حضرات صحابہ ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھتے تھے اور یوں 540 رکوع 27 کو مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے تراویح والا ختم 27 سے پہلے یا 27 سے کے بعد کرنا نامناسب اور مکروہ ہے، یعنی صحابہ کے تسلسل حسنات کے خلاف ہے۔ چاروں مذاہب متفق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 36 اور 48 کے اقوال تو ہے، لیکن 20 رکعت سے کم کو کسی نے تراویح نہیں کہا ہے۔ تفصیلات کے لیے الینابی فی صلاۃ التراویح، صابونی کی الینابی فی صلاۃ التراویح، موسیٰ تلمسانی کی الینابی فی صلاۃ التراویح، محقق الاسر کی تقدیم کے ساتھ الینابی فی صلاۃ التراویح، بیشتر علماء کرام عرب و عجم نے لکھا۔ الحمدللہ آج بھی حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلامہ ودفع اللہ عنہم وعنا وعن سائر العالم الوباء والبلاء بفضلہ وقدرتہ۔ وہاں بھی 20 رکعت جاری ہے۔ تو کسی کا ٹیلی ویژن پر بوڑھا شیطان ہے یا جوان زندیق ہے، یہ کہنا کہ نماز تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ خود بے خبرہ ہے۔ اور یہ مختلف رنگ ہے فتنہ انکار حدیث کے۔ صحابہ کرام کا اتفاق ہے اس بات پر۔ یہ کہنا کہ عمر نے نہیں پڑھی جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت عمر تو پڑھتے تھے، ہمارے فقہا کے یہاں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمر نے جب دیکھا کہ ہر جگہ جماعتیں کڑی ہے، فرمایا ما لی اراکم متوزعین، موطا مالک، اللہ اجمعکم تحت قار واحد، صحابہ ہو کر کے مختلف جماعتیں کر رہے ہو۔ اور فرضوں کے ساتھ ہی آپ نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اور فرض خود پڑھاتے تھے اور وتر، اور درمیان میں کعب اور تمیم پڑھاتے تھے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد تشریف لائے اور مسجد بھری ہوئی ہے تراویح والوں سے، تو آپ نے کہا اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر نور سے بھر دے، ہماری مسجدوں کو کیسے خوبصورت نماز دے دی۔ پورے عالم، 4 دانگے عالم میں اس وقت سے آج تک 20 رکعت تراویح ہے۔ 8 اور 20 12 والے تو پتہ نہیں نکلے کہاں سے ہیں اور جائیں گے کہاں۔ ان کا تو نہ اپنا ایسا آسمان ہے اور نہ زمین ہے۔ یہ کچھ کم ہے کہ حرم سے مسترد ہے۔
ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بڑے بزرگانہ لباس پہن کے سفید داڑھی کر کے اور شیطانی کر رہے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضرت اقدس مولانا انور شاہ فرماتے ہیں شروع میں پڑھو اور 8 رکعت قیام اللیل ہے، اخیر میں پڑھو اور 12 رکعت اور پھر وتر تہجد ہے. دونوں ملا کر رمضان میں پڑھو صلاۃ التراویح ہے. اور فرمایا امام محمد ابن نصر مروزی نے اپنی کتاب کتاب التراویح والتہجد میں سلف کا قول نقل کیا ہے کہ تراویح اور وتر کے بعد نوافل پڑھنا سلف صالحین پسند نہیں کرتے تھے. یہ تو مقرر پڑھ رہا ہے، وہ تو ہو چکا ہے. ظاہر ہے جب خراب عادتیں ہو جاتی ہے، علماء بعض مسائل کے بارے میں سست ہے. اس دن دارالعلوم دیوبند کی طرف منسوب ایک شیخ الحدیث کی باتیں سنی، افسوس ہوا. تو ایسی صورت میں بعض علماء کو سمجھانا بھی ضروری ہے، احسن العطر بھی پڑھوانا ہے. یہ کہتے جی یہ مولانا صاحب کہتے میرا نام لیتے، کہتے اس کا یہ قول امت نے قبول نہیں کو، میرا قول نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. طحاوی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ جب وطروں کے بعد نفل پڑھ لیتے تو وطر دوبارہ پڑھتے تھے کہ وطر ٹوٹ گئے. اگرچہ درست بات یہ ہے کہ وطر ٹوٹتے نہیں ہیں، ہاں نامناسب کام ہوا. یہ پتہ نہیں کہ انور شاہ نے کشف الستر عن ابواب الوتر لکھی، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ شرح ابواب الوتر حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی. اور رات کو تہجد پڑھا کرے نافلۃ لک. ایک قول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، تو آلوسی نے ترجمہ کیا ہے نافلۃ لک اے فریدۃ زائدۃ علیک، یہ آپ کے اوپر ایک فرض اور ہے. نافلہ بمانا فریدۃ زائدہ ویعقوب نافلہ. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. امید ہے کہ اٹھائے آپ کو رب مقام محمود پر. پیغمبر نے تہجد پڑھی تو مقام محمود ملا، امت پڑھے تو مقام محمود پر نبی کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. وقل رب ادخلنی مدخل صدق. آپ فرمائیے پروردگار داخل کرے مجھ کو سچی جگہ میں، واخرجنی مخرج صدق، اور نکالے مجھ کو سچائی کی جگہ سے. مطلب یہ ہے کہ مکہ سے نکلا اور مدینہ آیا. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مقرر کرے میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ امداد کی شکل میں. اللہ نے مدینے کے لوگوں کو بھی آپ کے سامنے بچھایا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہیے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کی چیز تھی. تہجد پڑھنے کے یہ فوائد ہے. کہیں داخلہ عزت سے ہوگا، کہیں سے نکلنا عزت سے ہوگا. جہاں جاؤ گے امداد پاؤ گے، باطل تیرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اتارتے ہیں ہم قرآن جو شفا و رحمت مسلمانوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھائے گا ظالموں کا مگر نقصان. اور جب احسان کرے بندے پر منہ موڑ لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے کروٹ کے بل. اور پہنچتی ہے، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف ہو جاتا ہے مایوس. آپ فرمائیے ہر ایک عمل کرے اپنے دستور پر، پس تمہارا رب جانتا ہے جو ہدایت والا ہے سیدھے راستے کی. یہ کون سی شفا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے آپ سے روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرماؤ روح میرے رب کا فیصلہ ہے. انہوں نے تو بیہودہ سوال کیا کہ روح وجودی ہے یا عدمی ہے، جوہر ہے یا عرض ہے، مرکب ہے یا بسیط ہے، سفلی ہے یا علوی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر بہت تھوڑا.
روح کے حقائق کو نہیں پہنچ سکتے. اگر روح کے حقائق کو پہنچ گئے تو پھر روح کو روک بھی لو گے. خدا کا شکر ہے پاکستان کے کوئی اچھے ڈاکٹر اس دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے جو یہ موجودہ بلا کے لیے کافی ہے. اللہ کرے کہ بہت جلد ان سے امت مستفید ہو جائے. رب العالمین ان کے سامنے سے رکاوٹیں دور فرمائے اور ہماری سانس کے لیے بھی وہ دو ٹوک علاج ہوگا انشاءاللہ. دیکھو میری بات سنو، کہ فرمایا نا کہ یہ شفا ہے، تو شفا آپ کے اور ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جائے. قرآن نے کہا نہیں، یہ روح جو ہے نا، روح الارواح، یہ شفا کی پونجی. اور روح کس پر موقوف ہے؟ کا قرآن کی صحت پر. آگے دیکھو قرآن کی صحت آ گئی. اور اگر ہم چاہے ہٹا دیں گے آپ سے وہ جو وحی کر رہے ہیں، اور آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف باس پرس کرنے والا، مگر رحمت تیرے رب کا ہے اور وہ فضل اس کا آپ پر بہت بڑا ہے. آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے انس اور جنس کہ لے آئے اس قرآن جیسا، نہیں لا سکیں گے، اگرچہ بعض کے مددگار بنے. یہ ہے روح.